صحابہ کرام نہیں گئے، صحابہ وہیں بیٹھے رہے، لیکن وہ حیرت زدہ تھے کہ آج جو عمل مبارک ہے اس کے پیچھے کوئی بات ہوگی۔ کچھ دیر گزری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، صحابہ مسجد میں موجود تھے۔ آپ پھر اپنے نورانی مقام پر آ کر جلوہ فروز ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر تھی آج؟ فرمایا وہ گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا تھا تو میں اس لیے چلا گیا اس خیال سے ایسا نہ ہو کہ سورج ڈوب جائے اور وہ گھر میں پڑا رہے، تو میں تقسیم کرنے گیا تھا۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں سلام پھیرتے ہی جاتا ہوں باہر تو میں کون سا سونا تقسیم کرنے جا رہا ہوں؟ یہ کون سی سنت زندہ کرنے جا رہا ہوں میں تو دکان پہ جا رہا ہوں پیسے لینے کے لیے۔ لیکن ہم نے کئی چیزیں اپنی پلے سے بنا لی ہیں اور ان کو جزو ایمان رکھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں فرماتے تھے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تو آپ پوچھتے کہ اے صحابہ یہ تو بتاؤ فلانا جو فلانے کے بیٹا وہ کدھر ہے؟ اب نماز میں نہیں ہے وہ، پھر اور ایک نام لیتے، فلانا جو فلانے کے بیٹا وہ کدھر ہے؟ وہ بھی نہیں ہے، پھر ایک اور نام لیتے، ایسے ہی 3 4 5 6 نام لیتے گن گن کے بندے۔ تو عرض کرتے صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیا جواب فرماتے عشاء اور فجر منافقوں پر بڑی باری ہے، فجر اور عشاء منافقوں پر۔ تو آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ منافق عشاء میں بھی نہیں آتے فجر میں بھی نہیں آتے؟ اس دور میں مسلمان جو تھے تمام کے تمام مساجد میں آتے، کوئی مسلمان گھر میں نہیں رہتا تھا، اور اگر کوئی رہتا تھا اس کو تنبیہ ہوتی تھی۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت نماز کی اور جماعت کی فرماتے تھے۔ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ارشاد فرمائیں مجھے رعایت فرمائیں۔ جناب ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں نبینا صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھ کو اجازت فرمائیں تو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، تو گھر میں کیوں نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، میرا قائد کوئی، میرا رہنما کوئی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا، رحمت فرما دی، فرمایا ٹھیک ہے تم گھر نماز پڑھ لیو۔ اس کو رعایت دے دی۔ آپ مختار ہے، صاحب اختیار ہے جس کو جو رعایت عطا فرمائے۔ جب آپ نے اس کو رعایت عطا فرما دی اس نے اپنا عصا پکڑا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ جب کچھ دور گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا، وہ واپس حاضر ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ سے سنتا ہوں آواز، ہمیں مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ عرض کیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی مجھے اجازت فرمائی ہے؟ فرمایا ہم ہی نے اجازت دی، ہم ہی نے کینسل کر دیا پروگرام۔ حضور کیا وجہ ہے؟ آپ نے رخصت دی تھی اور اب آپ کیوں فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آ کر نماز پڑھا کروں؟ فرمایا تو نے یہ گزارش کی تھی کہ مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، تو میں نے تیرے عذر کو پسند کیا، قبول کیا اور تجھے رخصت دے دی، لیکن جب تجھے اجازت ملی تو اکیلا گھر کی طرف جانے لگا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا اگر تو اکیلا گھر میں جا سکتا ہے تو اکیلا مسجد میں بھی تو آ سکتا ہے۔ یہ اس کو فرمایا جا رہا ہے جو نبینا ہے۔ اب غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کتنی اہمیت میں اس چیز کی بیان فرماتے ہیں۔ اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، کلمہ کے بعد سب سے پہلے نماز آتی ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اور جب جبریل امین علیہ السلام، حدیث جبریل میں آتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آئے تھے تو آپ سے پوچھا تھا یا رسول اسلام کیا ہے، تو آپ نے اسلام میں کلمہ کے بعد نماز کا ذکر کیا۔ آپ کو یہ شاید معلوم ہو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آئے تو چھٹے آسمان پر رکے۔ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث لکھی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 50 پر لکھتے ہیں کہ جب حضرت
جناب سرکار دو عالم سے واپس تشریف لائے تو چھٹے آسمان پر رکے تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ملے، تو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، ایک میٹنگ ہوئی، ایک کانفرنس ہوئی، ہے جی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ما فرض اللہ علی امتک، کہ اے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ باتیں نہیں پوچھی کیا کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے جواب دے دیا تھا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں، یا اللہ کیا کی ہیں؟ فرمایا جو ہماری مرضی ہے کی ہے، ہم نے وہی ان پر فرمائی ہے جو ہماری مرضی میں فرمائی ہے، تو اس میں انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا، وہ اس میں دخل نہیں دیا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں، یہ پوچھا کہ امت پر فرض کیا کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام ہم کلام میں آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، فرمایا 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تجربہ ہے، ان امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت یہ 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو یہ باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، پھر اس میں مشورے ہوئے ہیں، مشورے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے موسیٰ علیہ السلام کے گزارش کرنے پر، ارجع الی ربک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور سوال کریں کہ تخفیف کی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے کہ یا اللہ یہ نمازیں موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے کہ یہ زیادہ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کہ وہ کون ہوتے ہیں ایسا کہنے والے، میں خالق و مالک و اپنے بندوں پر جو چاہوں فرض کروں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ آپ ایک میرے نمائندے نبی، میں الہ ہوں، وہ میرے رسول ہیں، اور میں نے آپ کو 50 نمازیں دی ہیں، تو آپ میرے ایک نبی کہنے پر واپس آ گئے۔ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ اس کانفرنس میں اللہ تعالیٰ صدر بزم کائنات کے ساتھ خود بھی شامل ہے، کہا ٹھیک ہے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں۔ بڑا لمبا مکالمہ ہے، پھر جانا پھر آنا پھر جانا، 9 دفعہ ایسے ہوا ہے جی، آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ یہ ایک باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے، ہماری بھلائی کے لیے میٹنگ ہوئی ہے، ہماری خیر خواہی میں ہوئی ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر آخر میں جب 5 رہ گئی تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے پھر گزارش کی کہ جناب یہ نمازیں زیادہ ہیں تو ارجع الی ربک، آپ اپنے رب کے پاس جائیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھے حیا آتا ہے، کیا میری امت 5 بھی نہیں پڑھے گی؟ اب پہلے پھیرے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی، 5 نمازیں کم کر دیں، دوسری دفعہ جانے پر بھی اللہ پاک نے کوئی بات نہیں کی، 9 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 45 نمازیں کم ہوئی ہیں۔ اب پھر جو آخری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں اب مجھے حیا آتا ہے، یعنی 45 کم کرا لیے، 45 کے وقت ایسا نہیں فرمایا، یعنی آپ کی نگاہ دیکھو کہاں تک کام کر، قیامت تک کے ایمان والوں کے سینوں میں غور کر رہی ہے، ان کے اعتقادیات میں غور کر رہی ہے، ان کی قوت ایمانی پر غور کر رہی ہے کہ میرے امتی کیسے کیسے ہوں گے اور کس طرح وہ اس کی پاسداری کریں گے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اب حیا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی اتاری، وہاں چھٹے آسمان پر وحی نازل فرمائی کہ محبوب علیہ السلام ہم نے 50 فرض کی تھی، اور پھر جو حدیث کے حوالے سے بات میں کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اور آپ کے جانے پر اللہ نے 5 کر دی ہے جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 50 فرض کی تھی اور یہ 5 کروا لی گئی ہیں، لیکن ہمارا ضابطہ برقرار ہے، آپ کی امت پڑے گی 5، میں 50 ہی لکھوں گا ان کے لیے۔